بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قانون اور عوام، پاکستان میں سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ انگریزی میں جو ہے وہ قانون کی کتابیں ملتی ہیں جس سے عوام الناس استفادہ نہیں کر پاتے، اور جو کمپٹیٹیو ایگزام دینے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی استفادہ نہیں کر پاتے۔ تو یہ ہم نے ایک آسان فہم میں کتاب مرتب کی ہے، قانون اور عوام۔ اس میں جو دوسرا ٹاپک ہے، دوسرا عنوان ہے، پہلے عنوان کی ویڈیو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی یوٹیوب چینل پر۔ دوسرا جو عنوان ہے وہ ہے صفحہ نمبر 17 میں دیا گیا، سرکاری ملازمین اور انسداد کرپشن کا مروجہ قانون اور اینٹی کرپشن محکمے کا کردار۔ علم و عمل سے ناطہ ٹوٹنے کی وجہ سے جس طرح ہمارے معاشرے سے قناعت رواداری برداشت کا جنازہ اٹھا ہے، اس نے معاشرے کو بے چین کر رکھا ہے۔ ہر آنے والا دن افراتفری، تشدد و نفسا نفسی کے محور میں دھکیل رہا ہے۔ جس طرح کے دین کے ماننے والوں کا یہ ملک ہے، یہاں تو ہر سو دیانت، امانت، رواداری، اخلاص کا دورہ ہونا چاہیے تھا، لیکن روحانی اقدار سے دوری نے سیم و زر کا غلام اس سوسائٹی کو بنا رکھا ہے۔ حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، لیکن موجودہ حالات میں صرف ایک ہی مقصد دکھائی دیتا ہے کہ جتنی ہو سکے لوٹ مار کر لو، بھلے اس سے قبر بھاری ہوتی ہے تو ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو، اس میں یہ جو ٹاپک میں پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ ہر وہ جرم جو کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 161، 162، 163، 164، 165، 165 کے تحت قابل سزا ہو تو ایسا جرم کوگنائزیبل تصور کیا جائے گا۔ کرپشن کی روک تھام کے لیے ایکٹ 1947 کے سیکشن 161 سیکشن 4 کے مطابق اگر کسی سرکاری ملازم نے اپنے جائز مشاہرے کے علاوہ کوئی رقم قبول کی ہو یا کسی اور کے لیے قبول کی ہو تو اسے جرم تصور کیا جائے گا۔ پی ایل ڈی 2008 کراچی 173 کے مطابق جرم کو ثابت کرنے کا بار ملزم پر کم اور پراسیکیوشن پر زیادہ ہے، یعنی کہ جو اس پر الزام لگائے گا اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جناب اس نے واقعی یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا۔ سیکشن 5 کے تحت کرمنل مس کنڈکٹ کے زمرے میں ایک سرکاری ملازم کا وہ ایکٹ آتا ہے، کون سا ہے جی؟ نمبر 1، کہ اس سرکاری ملازم نے اپنی تنخواہ کے علاوہ کوئی اور رقم قبول کی ہو یا لینے کی کوشش کی ہو۔ سیکشن 5 کے مطابق اگر کسی شخص سے کوئی قیمتی شے وصول کی ہو یا حصول کرنے کی کوشش کی ہو جو اس بابت ہو کہ جس نے وہ سرکاری معاملات میں کچھ فائدہ لینا ہو۔ سیکشن 5 کے مطابق اگر کوئی سرکاری جائیداد یا شے کو غلط طریقے سے یا فراڈ کے ذریعے اس شے کو اپنے پاس رکھنے کے ضمن میں بددیانتی کی ہو۔ اگر کوئی سرکاری ملازم کرپشن کے ذریعے یا غیر قانونی طریقے سے اپنی سرکاری حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہو۔ سیکشن 5 کے تحت اگر کوئی سرکاری ملازم یا اس کے زیر کفالت افراد میں سے کوئی بھی کسی سرکاری جائیداد کو ذاتی استعمال کے لیے غیر قانونی طور پر استعمال کرے۔ پی سی آر ایل جے 250 2001 کے مطابق سیکشن 5 اینٹی کرپشن ایکٹ کے تحت جرم پی پی سی کے سیکشن 961 کے تحت جرم علیحدہ اور پختہ تصور ہوگا۔ اگر دونوں جرائم ایک ہی دفعہ ہوئے ہوں تو دونوں کا ٹرائل اکٹھا ہو سکتا ہے، اور ایسا سیکشن 233 سے 239 کے تحت ہوگا۔ پی سی آر ایل جے 1996 پیج نمبر 303 کے مطابق صرف رقم کی ریکوری ہی نہیں جب تک یہ ظاہر نہ ہو کہ متذکرہ رقم غیر قانونی کام کرنے کے لیے حاصل کی گئی ہے۔ این ایل آر 1988 سی آر لاہور 63 کے مطابق صرف رقم کی ریکوری ہونا جرم ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں، بلکہ پراسیکیوشن کو بھی ثابت کرنا ہے کہ ملزم نے غیر قانونی طور پر رقم کی ڈیمانڈ کی تھی۔ اس بات کے شواہد ہونے چاہیے کہ شکایت کنندہ اور ملزم کی اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ 2004 وائی ایل آر 983 کے مطابق زمین پہ پڑی ہوئی رقم ملی، کسی نے بھی ملزم کو رقم زمین پر گراتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی شکایت کنندہ سے رقم ملزم کے پاس گئی۔ آئی او یعنی انویسٹیگیشن آفیسر اور مجسٹریٹ نے کوئی گفتگو نہیں سنی، ملزم کو رہا کر دیا گیا۔ پی ایل ڈی 1996 لاہور 454 کے تحت رول 6، 3 اور 8 پنجاب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ رولز کے تحت 1985 کے تحت اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہی صرف کرمنل کیس رجسٹرڈ کر سکتی ہے۔ مقامی پولیس کو اختیار نہیں ہے کہ کیس کو رجسٹرڈ کرے اور اس طرح کے کیسز کی تفتیش کرے۔ دوستو، یہ مختصراً میں نے اس ٹاپک کو بتایا ہے جو کہ میری کتاب قانون اور عوام میں دوسرے عنوان میں ہے، اس کا دوسرے نمبر پہ یہ مضمون ہے، پیج نمبر
جو ہے وہ 17 پہ یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، تفصیلاً پڑھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔